أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے صلی علی محمد جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو صلی علی محمد اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو صلی علی محمد دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو صلی علی محمد لبنان کے مومنین کے لیے حزب اللہ بالخصوص اور فلسطین بالخصوص حماس کی کامیابی و کامرانی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو صلی علی محمد علماء اعلام مراجع اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی عافیت آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام إن الحياة عقیدۃ والجہاد صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد اللہ کو صلوات میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ کو سلام اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے خالق کائنات فرقہ واریت دہشت گردی سے محفوظ فرمائے فلسطین اور لبنان کے مظلوموں کی اللہ حفاظت فرمائے
اور اسرائیل کو بالخصوص نابود فرمائے۔ میں نے جو فرمان معصوم جو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کے حوالے سے تلاوت کیا ہے۔ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، اگر صلوات مل کے پڑھ لیں بلند آواز سے تو محمد مجلس حسین ہے، اور یہ امام حسین کی عظمت ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی معصوم کی شہادت ہو، نام مجلس کا مجلس حسین ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مقام ہے جناب سید الشہداء کا، یہ عظمت ہے۔ حتیٰ کہ نانا کے حوالے سے جو جد ہیں آپ کے، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، ان کی شہادت کی مجلس بھی ہو تو مجلس حسین ہی کہلاتی ہے، تاکہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین کا ذکر در حقیقت رسول کا ذکر ہے۔ حسین کو چھوڑ کر اگر کوئی رسول کو ماننا چاہتا ہے یا رسول کا ذکر کرنا چاہتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بلکہ صاحب معروف ہیں انڈیا کے، ہندوستان کی معروف شخصیت محدث دہلوی، بہت بڑی شخصیت۔ آج کل تو ہر کوئی محدث ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہر کوئی مجتہد ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ مجتہد کی عظمت کیا ہے۔ جنہیں لوٹا پکڑنے نہیں آتا وہ مجتہد بن جاتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی ماشاءاللہ جنہیں حدیث نہیں آتی وہ محدث کہلاتے ہیں۔ وَإِلَّا محدث کا ایک مقام تھا بہت بڑا۔ بہرحال شیخ محدث دہلوی بہت بڑی شخصیت تھی ان کے مسلک میں، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شہادت امام حسن اور شہادت امام حسین ہی شہادت رسول ہے۔ اگر آپ کی شہادت کا انکار کر دیا جائے، وہ فرماتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے شہادت رسول کا انکار کیا۔ تو امام حسین کا مقام اتنا ہے، قیامت تک ان کے نام سے مجالس ہوں گی، اور یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت سے ان کی مجلسیں شروع ہوئی ہیں، بلکہ وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو مجالس ہو رہی تھی۔ فرش پہ بعد میں ہوئی ہیں، عرش پہ پہلے ہوئی ہیں۔ انسانوں کی محفل میں بعد میں ہوئی ہیں، اور ملائکہ کی محفل میں پہلے ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ جب توجہ ہے میری طرف؟ میں نے کافی باتیں کرنی ہیں آپ کی خدمت میں، اور آج کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ چلو یہ بات چلی ہے اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جائیے پڑھیے تاریخ، روایات میں موجود ہے کہ جب امام کی ولادت ہوتی ہے اور جناب سیدہ یا دوسری کوئی بی بی امام کو آ کے پیغمبر کے ہاتھوں پہ رکھتی ہے تو پیغمبر خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد آپ کا گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ پوچھتی ہے، بابا خوشی کا مقام تھا، آپ رونے لگ گئے؟ کہا بیٹا یقیناً خوشی کا مقام ہے، رویا اس لیے ہوں۔ کیوں روئے؟ کہا بھی جبرائیل نے مجھے پیغام دیا ہے، اور پھر آپ نے پورا پیغام سنایا کہ یہی میرا بیٹا ہوگا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، جو کربلا میں بے گور و کفن ظلم و جور کے ساتھ مارا جائے گا، اور میرے دین کی حفاظت کے لیے۔ جناب سیدہ نے سنا اور کہا بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ یہاں میں آپ کی عظمت بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کا مقام بھی کیا ہے۔ کہا بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ کہا اس کے بابا ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گے؟ کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گے۔ بھائی اس کا؟ کہا وہ بھی نہیں۔ تو پھر بابا میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ نے کہا سیدہ گھبراؤ نہیں، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، وہ قوم آپ ہے، وہ کوئی قوم اور نہیں ہے۔
اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جو بوڑھے اس کے بوڑھوں پر روئیں گے، خواتین ان خواتین پر روئیں گی۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ تو آپ یعنی آپ کی قوم جو ہے اس دعا کا نتیجہ ہے۔ دنیا مانے یا نہ مانے، ذکر کرے یا نہ کرے، یہ ہستیاں دنیا کے ذکر کی محتاج نہیں۔ اللہ نے اس قوم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ گلی گلی کوچے کوچے میدان میں ذکر اہل بیت کو عام کریں۔ توجہ ہے میری طرف؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے ہم اپنے جہاں مال خرچ کرتے ہیں وہاں جان بھی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ قوم عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ ایسا ہی ہے۔ 1400 سال سے دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ نام حسین نہ رہے۔ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، 14 حکومتیں، 750 سالہ دور، لیکن ذکر حسین ان سے ختم تو نہیں ہو سکا، مٹ تو نہیں سکا۔ قیامت تک یہ قوم رہے گی۔ اس کا ایک بچہ بھی رہا تو صف حسین بچھاتا رہے گا۔ تو پھر اگر چھوٹی سی حکومت یہ کوشش کرے کہ اس ملک کے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اس سے ذکر حسین ختم کر دے، میں سمجھتا ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ ذکر حسین اس ملک سے ختم ہو جائے، در حقیقت وہ لا الہ الا اللہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہم نے تنہا نہیں کہا، آپ کے اجمیر والے کی آواز ہے، شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، یہ وہ محل شاہد ہے، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس جملے پہ غور کرنے کی ضرورت، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، کہ حق اور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنا حسین ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو ملک لا الہ الا اللہ کے وجود میں آیا ہو، وہاں آپ چاہیں ذکر حسین ختم ہو جائے، وہاں آپ چاہیں مجالس حسین ختم ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیں زندگی اور زندہ وہی ہیں جہاں شیعت موجود ہے، وَإِلَّا جہاں شیعت نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے، وہ زندہ لاشیں تو ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اس قوم کے تو مر کے بھی لوگ زندہ ہوتے ہیں، وہاں زندہ ہو کے بھی لاشیں ہیں، یہاں مر کے بھی زندہ ہیں۔ اور آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، اگر زندہ نہ ہوتے تو قبر کی آغوش میں ہم کبھی انہیں نہ کہتے اسمع فہم سن اور سمجھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ کہتے ہیں نا سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا سنتا بھی ہے اور محبت فرمائے۔ کرتے ہیں ہم یہ عمل، یہ کیا ہے؟ اسے تلقین کہتے ہیں نا۔ تو اگر وہ سن نہیں رہا تو آپ اسمع کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ سمجھ نہیں رہا تو آپ افہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ افہم سمجھ، اسمع سن، صیغہ امر ہے، حکم دے رہے سن، اس کا مطلب سن بھی رہا ہے، افہم سمجھ بھی رہا ہے۔ تو ہمارے پہچانو نا، ہمارا تو مر کے بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جن کی زندہ لاشیں ہوتی ہیں وہ تو زندہ ہوتے ہوئے بھی سنتے بھی نہیں، تو پھر مرنے کے بعد انہیں تلقین کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں ایک بات آپ کے لیے بھی کہہ جاؤں، محبت فرمائیں، جس مذہب اور جس مسلک اور جس قوم کے اندر
اتنی بیداری ہے کہ قبر میں اتارنے کے بعد بھی اسما افہم کہا جائے۔ انصاف سے آپ بتائیے گا، آپ سے سوال کر رہا ہوں، محبت فرمائیے گا کہ سن اور سمجھ جہاں قبر کے اندر بھی پہنچ کر آپ کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا، کیا سمجھتے ہیں قبر سے باہر آپ کو کچھ نہ کہا جائے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت۔ اللہ اکبر۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا یقیناً، آپ کا بھی، اللہ آپ کو سلامت۔ میرا ایمان ہے کہ جس قوم کا فرد مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی سنتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ قبر کے باہر نہ سنے۔ جو قبر میں پہنچ کر بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ قبر سے باہر وہ سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھنا ہو، مگر یہ ضرورت یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا بھی ہو، کوئی سنانے والا بھی۔ جہاں یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہو، سننے والا ہو، وہاں کوئی سمجھانے والا بھی ہو، وہاں کوئی سنانے والا بھی ہو۔ تو ہماری مجالس کا جہاں ایک مقصد یہ ہے کہ دوسروں تک ہم اپنا عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر، عمل دوسروں تک پہنچائیں، وہاں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے اور ہے کہ اسی مجلس کے ذریعے جہاں ہم ابلاغ دوسروں تک کرتے ہیں، وہاں اپنوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اپنوں کی درستگی بھی کرتے ہیں۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ اور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور مجلس یاد رکھیے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، دنیا کی کسی اور قوم کو نہیں دی۔ مجالس امام حسین یہ اللہ نے آپ کو دی، بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنا معافی ضمیر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جیسا ماحول آج کل ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کچھ۔ جیسا ماحول آج کل ہمارے ملک کے اندر ہے، اگر ہمارے پاس مجالس نہ ہوتی اور یہ بھائی پلیٹ فارم نہ ہوتا، جو کفر اور شرک کی فیکٹریاں کھلی ہیں ہمارے اوپر، تو ان کا جواب آپ کیسے دے پاتے؟ جن فیکٹریوں میں سینکڑوں فتوے ہر روز خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ مشرک، شیعہ مشرک۔ اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا، اگر یہ ماحول نہ ہوتا، آپ کیسے اپنا عقیدہ ان تک پہنچاتے اور کیسے بتاتے کہ شیعت کی توحید یہ ہے، شیعت کی نبوت یہ ہے، شیعت کا عقیدہ امامت یہ ہے، شیعت کا عقیدہ معاد یہ ہے؟ کیا آپ بتا سکتے تھے؟ ایک بندہ آپ کے پاس آ کے کہیں مشکل سے بیٹھتا، اسے آپ بتاتے نہیں بھائی ہم تو، ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے، ہمارا عقیدہ رسالت یہ ہے، ہمارا قرآن پر عقیدہ یہ ہے۔ بھائی اللہ پروپیگنڈے کی تو طاقت ایسی۔ کل ایک بچہ، محبت فرمائیں، بچہ ہی مجھے سنا رہا، مجھے اس کی بڑی بات بڑی پسند آئی، بڑی پیاری لگی کہ ان کے گاؤں میں ایک انہی کا ساتھی جوان اس کے ساتھ ہی ہوا، تو ساتھ ہی وہ کھیلے، تو کہنے لگا یار آپ شیعوں کا قرآن اور ہے، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن وہ بچے کا جواب سنیے گا، آپ شیعوں کا قرآن اور ہے۔ اس نے کہا یار اور کوئی کہے تجھے نہیں کہنا چاہیے۔ کہتا کیوں؟ کہتا تو نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا آپ کی امی سے۔ بھائی غور فرمایا نہیں فرمایا؟ اللہ آپ کو سلام۔ کہا قرآن کہاں سے پڑھا ہے؟ کہا آپ کی والدہ سے پڑھا ہے۔ کہا کون سا پڑھا تھا قرآن؟ اگر ہمارا قرآن اور ہے تو پھر تجھے وہ قرآن پڑھایا گیا؟ کہتا نہیں یہی قرآن پڑھا۔ کہا بچپن میں بھی ہمارے گھر میں تم اکیلے نے نہیں، سینکڑوں نے قرآن پڑھا ہے، بچوں نے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا سادات، بالخصوص سادات، ویسے بھی عام بھی ہمارے ہاں چلتا ہے، گھروں میں لوگ قرآن پڑھاتے ہیں۔ کہا سینکڑوں نے پڑھا ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی اور قرآن ہوتا تو وہ پڑھایا جاتا، تجھے تو کم از کم۔ شرمندہ ہوا کہ واقعاً میں نے تو، لیکن پروپیگنڈا ایسے ہے کہ اس کے دماغ کو معاف کر دیا، وہ سوچے ہی نہیں اس نے کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ یہ تو ماحول ہے۔
پروپیگنڈا بڑی طاقت ہوتی ہے. پروپیگنڈا تھا نا جس نے لوگوں کو انگلیاں رکھنے پہ مجبور کر دیتا. علی نماز پڑھتا تھا جی, اللہ کو علی مسجد جاتے تھے. اب آپ ذرا سوچے, علی اور نماز میں جدائی ہو سکتی ہے؟ علی اور مسجد میں جدائی ہو سکتی ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیں. کوئی اور جو کچھ کہتا پھرے, مجھے ان کی ضرورت نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو ہم علی کو امام مانتے ہیں, کیا ہم بے نمازی امام کو امام مانیں گے؟ بھئی ہمارا تو ایمان جہاں منصوص من اللہ ہوتا ہے وہاں معصوم بھی ہوتا ہے, وہاں عادل بھی ہوتا ہے. ہم تو ایسے امام کو, پیش نماز کو امام پیش نمازی کی اجازت نہیں دیتے جو عادل نہ ہو. تو کسی کو امام مان لیں اور وہ عادل نہ ہو. وہ علی جو مجھے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مسجد میں مومن ایسے ہے جیسے مچھلی میں, پانی میں مچھلی. نہیں غور فرمایا. امیر المومنین ہیں. جب سوال کیا ان سے کسی نے, مولا بتائیے مومن اور مسجد کا کیا رشتہ ہے؟ قال مومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. تو جو مومن کے لیے یہ بتائے تو وہ خود امیر المومنین ہو. تو کہا مولا پھر منافق کا بھی بتا دیجئے. تو ہمیں بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا رہوں. یہ حافظ آباد ہے نا, حافظ آباد. محبت فرمائے, گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے 1 سال حافظ آباد گزارا. جب ایران سے نیا آیا تھا نا, تو 1 سال میں نے گزارا. تو جمعہ میں پڑھا رہا تھا. بہرحال میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہاں بھی کئی لوگ اسے جانتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. بڑا شیعوں میں پاپولر شیعہ ہے, مشہور شیعہ ہے. تو میں نماز کا ذکر کر رہا ہوں, حالانکہ خود بھی نماز پڑھ رہا ہے, جمعے میں موجود ہے, لیکن عقل کا اندازہ کیجیے. میں کہہ رہا تھا جیسے عالم دین کا ایک کام ہوتا ہے. میں کہہ رہا تھا بھی مسجد میں آؤ, تشریف لایا کرو, نماز پڑھا کرو. تو کہتا آپ ہمیں قتل گڑھا میں بلا رہے ہیں, آپ ہمیں قتل گڑھا میں بلا رہے ہیں جہاں علی کو قتل کیا گیا ہے. حالت دیکھے ذرا, آپ غور فرمائے, حالت دیکھے کہ خود نماز میں بھی موجود ہے, نماز میں پڑھتا ہے, لیکن پھر کہہ رہے ہیں آپ کتنے لوگوں کو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, آپ قتل گڑھا میں بلا رہے ہیں. جب میں نے نا اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا, اگنور کیا, میں بات کرتا گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. کچھ دیر بعد میں نے اپنی گفتگو کو زیارت امام حسین کی طرف موڑ دیا کہ امام حسین کی زیارت کی عظمت کیا ہے, فضیلت کیا ہے. تو کچھ روایتیں سنائی. ایک وہ روایت جو آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے کہ 90 حج مقبولہ کا ثواب ہے. 90 حج مقبولہ. ہاں یہ بات سمجھ لیجیے, آسان نہیں ہے یہ بات کر دینا, آسان ہے. آپ کا مال بھی حلال ہو, آپ کا لباس بھی حلال, گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ کا مال بھی حلال ہو, آپ کا لباس بھی حلال ہو, آپ متقی بھی ہو, مومن بھی ہو, نیک بھی ہو, سب کچھ ہو, اور خلوص سے جا کے حج بھی کر رہے ہو, ایک ایک رکن پہ دھیان دے کر انجام دے رہے ہو, لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا حج قبول ہے. یہ تو اللہ جانتا ہے نا, اللہ کو معلوم ہے قبول ہوگا یا نہیں. لیکن زیارت امام حسین پہ چلے جاؤ, کا 90 حج مقبولہ, ان 90 حج کا ثواب جو حج مقبولہ جو قبول ہوئے. تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یہ زوار صاحب ہیں, میں اگلا نام نہیں لے رہا, یہ زوار صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان سے پوچھیں. یہ ہر 6 مہینے 4 مہینے بعد قافلہ لے کے جاتے ہیں اور زیارتوں پہ جاتے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جب اس نے دونوں ہاتھ اٹھایا, جی ہاں ماشاءاللہ, میں نے کہا زوار صاحب جہاں 72 مارے گئے وہاں دوڑ کے جاتے ہو.
اللہ کو جہاں 72 شہید ہوئے وہاں تو ہر چوتھے مہینے جاتے ہو، اور جہاں ایک شہید ہوا وہاں کے تو قتل گڑھا۔ اگر یہ قتل گڑھا ہے تو سن یہی قتل گڑھا ہے جو علی نے ایسا جملہ کہا، نہ خیبر میں کہا، نہ خندق میں کہا، نہ احد میں کہا، نہ بدر و حنین میں کہا، کسی جنگ میں نہیں کہا، سر سجدے میں رکھ کے کہا جب ضرب لگی فزت برب الکعبہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہے نا جملہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ بہت بڑا کام تھا، شب ہجرت آسان نہیں تھا، بستر رسول پر سونا آسان تھا؟ موت دکھائی دیتی تھی، سب نے نیزے بھالے لے کے کھڑے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، اور رسول نے بھی چھپایا نہیں۔ جب بلایا نا علی کو، اب میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، وَإِلَّا اس واقعے کی رضاکاریاں بڑی ہیں، باریکیاں آپ کے سامنے بس ذہن میں رہنا چاہیے۔ بلایا، علی میں جا رہا ہوں۔ اچھا جا رہے ہیں، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس بستر پہ تو نے سونا ہے۔ اچھا، ساتھ پیغمبر نے چھپایا نہیں، یہ دیکھ رہے ہو؟ اب جیسے جیسے پیغمبر کی انگلی پھرتی تھی ویسے ویسے علی کا چہرہ بھی گھومتا تھا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، یہ بھالے، نیزے، برچیاں سب اٹھائے ہوئے، یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تو سو جا۔ نہیں غور ہوا، مجھے اللہ کا حکم ہے میں چلا جاؤں۔ ہاں تو سو جا۔ اچھا میں جملہ ایک روک کے نہ کہہ رہا ہوں، جو رسول ایک رات کے لیے اپنا بستر خالی نہیں چھوڑتا، فقط ایک رات کا تو مسئلہ تھا، وہ خلافت ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ قوم کو بے وارث چھوڑ کے چلا جائے گا؟ جو رہنمائی کے لیے آئے، جس کے لیے کوئی اس کے بعد نبی نہیں آنا، جس کے بعد کسی رسول کو نہیں آنا، آپ خاتم المرسلین ہے، آپ کے بعد رسولوں کا خاتمہ ہے، آپ پر نبیوں کا خاتمہ ہے، آپ کی نبوت قیامت تک جاری ہے، آپ کی رسالت قیامت تک جاری ہے، آپ کی ہدایت قیامت تک جاری ہے، آپ کی شریعت قیامت تک جاری ہے، تو آپ ایسے ہی بے وارث چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جو بستر نہیں چھوڑ رہا، ایک رات کے لیے خالی نہیں چھوڑ رہا۔ اچھا جو بستر پہ بغیر وحی کے سلاتا نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا بتائیے، علی کو اپنی مرضی سے بلایا تھا یا خدا کی مرضی سے بلایا تھا؟ اللہ کی مرضی سے بلایا تھا۔ اللہ نے بتایا تھا جانا ہے، بستر خالی نہیں چھوڑنا، اور سلانا ہے، کسے سلانا ہے؟ اسے ہی سلا، اور ویسے بھی ضروری تھا، اس لیے کہ دیکھیے ہماری اماں یہ خود روایت کرتی ہیں۔ ہاں کیا توجہ ہے، یعنی ہماری اماں روایت کرتی ہے، عظمت بھائی کرتی ہیں روایت، اور میرا ایمان ہے، میں تو اس پہ تھوڑا سا بھی مجھے شک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مانتے یا نہیں مانتے، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہماری اماں، ہماری نیکی اماں یہ روایت کرتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو میں رسول کا انتظار کرتی تھی کہ رسول تشریف لائیں، رات کو اگر کوئی گم ہو گئی ہے تو میں اس چیز کو تلاش کر لوں۔ اور آپ فرماتی تھی کہ جب رسول آتے تھے اتنا نور پیدا ہو جاتا تھا کہ میں گم ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیتی تھی۔ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں؟ ہم روایت کرتی ہیں، ایمان ہے یا نہیں؟ سب کا ہے، تو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں شیعہ نہیں مانتے۔ شیعہ ہی تو مانتے ہیں، شیعہ ہی تو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہماری اماں نے یہ روایت کی، لیکن میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا یہ رسول کا نور ہمیشہ رہتا تھا یا کبھی ختم ہو جاتا تھا، کبھی چلا جاتا تھا؟ اللہ آپ کو سلامت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی ہمیشہ رہتا تھا نا؟ بلکہ جناب آمنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول کی ولادت ہوئی اور جس ٹائم آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے پیشانی سے ایسا نور نکلا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر
شام کے محل دیکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات مجھے آئی جس کے لیے میں یہ سارا سفر کر دیا ہے اس جگہ پہ آنے کے لیے، کہ میں سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی آپ کے نور سے۔ تو سوال آپ سے میں نے کیا کہ یہ نور ہمیشہ رہتا تھا پیغمبر کے ساتھ یا ایسا ہوتا تھا؟ ہمیشہ رہتا تھا نا، 24 گھنٹے، دن ہو رات ہو جکھڑ ہو کچھ بھی ہو رہتا تھا نا۔ اب رات کو سلایا جا رہا تھا نا بستر میں، دن کو تو نہیں سلایا جاتا، رات کی تاریکی تھی نا، تو رسول کا نور تو چل رہا تھا، تو پھر اس بستر پہ کوئی ایسا ہی سونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی ایسا سلا دیا جاتا جس کا نور ہی نہ ہوتا تو رسول تو جا رہا تھا، پتہ چل جاتا ادھر تو کوئی نہیں، نور ہے ہی نہیں، روشنی نہیں، تو سارے دوڑیں گے نہیں۔ سب کا اطمینان سے کھڑے ہونا یہ بتاتا تھا کہ وہ نور کو دیکھ رہے تھے، نور چادر کے نیچے موجود تھا۔ اللہ آپ کو سلامت۔ تبھی تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد۔ پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا؟ میں اور علی ایک نور سے ہیں، میرا اور علی کا ایک نور ہے، من نور واحد، کوئی تھا ہی نہیں۔ میں بڑا نرمی سے جملہ کہہ دوں، جو بستر بغیر نور رسول کے نہیں رہ سکتا تو منبر بغیر نور رسول کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر بستر رسول بغیر نور رسول کے نہیں رہ سکتا تو منبر بھی تو منبر رسول ہے، اس میں بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بات چلتے چلتے کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میرے مولا نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے، ہاں یاد ہے، بھول تو نہیں گئے، کَالسَّمَكِ فِی الْمَاءِ، جیسے مچھلی پانی میں، اگر مچھلی کو نکال دیا جائے تو کچھ لمحوں بعد مر جائے گی، تو مومن بھی مسجد سے اگر نکال دیا جائے تو پھر اسے کیسے مومن کہا جائے جس کا مسجد سے بیر ہو؟ اللہ آپ کو سلامت۔ جو قتل گڑھا سمجھے، خدا کی قسم یہ حل ہیں، ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ میں گیا اقبال ٹاؤن ہے لاہور میں، ہنزہ بلاک میں، آپ کو ایڈریس پورا دے رہا۔ وہاں ایک مولانا خطیب جو ہمارے دوست تھے، میں ان کو ملنے گیا، نماز کا ٹائم، نماز پڑھی، مجھے امام بر کا بڑا پسند آیا، بڑا کھلا سا تھا، کافی جگہ آج بھی وہ موجود ہے۔ میں جی ہے نا، میں اندر پھرنے چلا گیا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں تو سادہ لباس میں تھا، یہ باقبہ امامے میں نہیں تھا، تو ایسے ہی وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں سلام دعا لی، میں نے کہا بھی بڑا اچھا امام بارگاہ اور بڑی مسجد ہے پیاری۔ وہ کہتے جی امام بارگاہ تو بڑا پیارا ہے لیکن ہمارا بس نہیں چل رہا، نہیں تو ہم اس مسجد کی اینٹ نہ رہنے دیں۔ ہاں یہ تصویریں بھی دیکھا کریں، تصویریں ہیں، اگر قتل گڑھا کہنے والے آپ کے موجود، مسجد سے مولا علی سے پوچھا، یا علی آپ کا اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ جنت میں رہنا چاہیں جنت میں رہ لیں، مسجد میں بیٹھنا چاہیں تو مسجد میں رہ لیں، تو کیا کریں گے؟ کہا میں مسجد میں بیٹھنا پسند کروں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں مسجد میں بیٹھنا پسند کروں گا جنت کی بجائے۔ کہا کیوں؟ لوگ تو سارے جنت میں جانا پسند کرتے ہیں، تو آپ مسجد میں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا تو علی خود کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا، رب کو خوش کرنے کے لیے آیا۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا علی کو بھی تو دیکھیے نا، رب کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے، خود کو خوش کرنے کے لیے۔ کہا مسجد جنت میں جانے سے میرا نفس خوش ہوگا، مسجد میں بیٹھنے میرا رب خوش ہوگا۔ اچھا علی مومن کی تو یہ نشانی ہے، کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں، تو پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے منافق کی کیا نشانی ہے؟ بے جملہ تو پورا کرنا چاہیے نا۔ مولا منافق کی نشانی کا، منافق مسجد میں ایسے ہے کیسے، کالقفص کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہے۔ پرندہ ہوتا ہے تو پنجرے میں، چڑی کو کر لیں، طوطے کو کر لیں، جیسے ہی پنجرہ کھول لیں تو وہ بھاگ جائے گا، وہ پنجرے میں رہنے سے خوش نہیں ہے۔ منافق مسجد میں چلا جائے نا، پہلے تو جائے گا نہیں، اگر چلا جائے گا تو کوشش کرے گا کب سے میں کسی نہ کسی طریقے سے نکلوں، یہاں سے نکلوں۔ مومن وہ ہے جس کا دل لگے گا مسجد میں، منافق وہ ہے جو مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ مجھ سے سرٹیفکیٹ نہ لے، اپنے بھائی سے سرٹیفکیٹ نہ لے، اپنے ہمسائے سے سرٹیفکیٹ نہ لے کہ میں مومن ہوں یا نہیں، اور اپنے نعرے نہ لگا۔ میرا وہ کوئی کہتا تو منافق ہے، کوئی تو کہتا میں مومن ہوں، مسجد میں چلا جا، تجھے پتہ چل جائے گا تو مومن ہے یا منافق۔ یہ پروپیگنڈا بھائی، پروپیگنڈا نے تو علی کو بے نمازی ثابت کر دیا۔ بات یہاں ہی تھی نا، پروپیگنڈا نے علی کو بے نمازی ثابت کر دیا۔ علی مسجد میں جاتا تھا، علی نماز، جو یہ جملے میں نے کہا نا کہ جس نے فزت برب الکعبہ وہاں کہا، نہ خیبر میں، نہ احد میں، نہ بدر میں، نہ حنین میں، نہ بستر رسول پر شب ہجرت سوتے ہوئے جہاں موت سامنے دکھائی دیتی تھی، یہ جملے نہیں کہے، مگر 19 ماہ رمضان کی صبح کو۔ اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ واعظین سے سنتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ مسجد میں آئے، آپ کا کام تھا جب مسجد میں تشریف لاتے تھے، اگر کوئی مسجد میں لیٹا ہوتا تھا اسے اٹھاتے تھے، اٹھ نماز پڑھ۔ تو علی تو مسجد میں آتے ہوئے بھی لوگوں کو اٹھائے، تو کیسا باپ ہے، نہ خود مسجد میں جائے، اگر جاتا ہے تو اپنی اولاد کو بھی نہیں اٹھاتا۔ اپنے گھروں کا حال دیکھیں نا، ہم خود بھی خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اولاد بھی خراٹے لے رہی ہوتی ہے۔ کبھی کوشش کی ہے کہ اگر کچھ پڑھنے والے ہیں تو کوشش کی ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں؟ وہ جی میرے اوپر واجب نہیں، 15 سال پہ اس پہ نماز واجب کی، جب 15 سال کا ہوگا پڑھ لے گا۔ او بھائی 15 سال کا ہوگا، اس سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عادی نہ بنا، 15 سال میں اس کی نماز اس پر واجب ہے، لیکن اس سے پہلے تربیت تم پر واجب ہے کہ اس اپنی اولاد کی تربیت کر۔ اسے نمازی بنا، اسے مسجد میں لے جا۔ میں کل بیٹھا تھا اپنے کسی دوست کے ہاں، اس کی حویلی میں، تو اس کا پوتا نا آیا، تو اس نے کہا دادا مجھے چھیا ہے، جیسے بچے کرتے۔ تو اس نے اس کی پینٹ تھوڑی سی نیچے کی، تو کہتا بیٹا جاؤ وہاں جا کے کر لے، اور وہ بھی کھڑا ہو گئے۔ تو مجھے بڑی خوشی سے کہہ رہا جی دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بھی اور اس کا بڑا بھائی بھی یہ بتاتے ہیں، انہوں نے کبھی بستر پہ نہیں کیا فون۔ جی غور فرما رہے ہیں، بتاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ یہ ہے، نہیں تو بچے لوگوں کے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ خوش بھی ہوا، بہت بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا ہمارے گھر میں اس میں فرق ہے، ہمارا بچہ بتاتا بھی ہے اور کھڑا ہو کے نہیں کرتا اور بغیر طہارت کے نہیں کرتا۔ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ جس بچے کو آپ نے یہاں کھڑے ہو کے کہنا ہے بچہ پینٹ تھوڑی سی نیچے کی جا وہاں کر لے، ساری زندگی اس نے کھڑے ہو کے کرنا ہے، اور کپڑے نجس، ہاتھ لگائے گا ہاتھ نجس۔ جی
لباس جسم میں ہاتھ لگائے گا ہاتھ نجس. جس گھر میں یہ نہیں پتا کہ طہارت کیا ہے، اس گھر کی خاتون خانہ کو بھی یقیناً علم نہیں ہے. وہ نجس کپڑے بھی پاک کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈالے گی. سارے کپڑے بھی جو پاک تھے وہ بھی نجس ہو گئے. فقط سفید رنگ ہونا پاکیزگی نہیں. گھبرا تو اللہ آپ کو سلامت ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ آپ کو سلامت، جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے کبھی گھروں کی حالت دیکھیں نا، یہی کرتی جب خاتون کو پتہ ہی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہو اطلب العلم من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے علم لو. تو بھائی ماں کی گود سے تو تب لیا جائے گا اگر صاحب گود علم والی ہے. جس ماں کو ہی نہیں پتا طہارت کا، جس ماں کو لباس پاک کرنے کا نہیں پتا، برتن پاک کرنے کا نہیں پتا، گھر پاک کرنے کا نہیں پتا. کئی گھروں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ گھر بڑے صاف ستھرے شیشے کی طرح چمکتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بچے نے پیشاب کر دیا یا پخانہ نکل گیا، کپڑے سے وہیں سے لیا صاف کیا، اوپر سے گیلی ٹاکی پھیری، بعد میں پرولی پورے کمرے میں بھیج دی. اور جو جگہ آدھا فٹ نجس ہوئی تھی وہ 15-18 فٹ کا کمرہ نجس ہو گیا. جس دابڑے میں پرولی وہ دابڑا نجس، وہ ہاتھ نجس، وہ لباس نجس، وہی منہ کو لگایا، اسی سے جا کے برتن، اسی سے کھانا پکایا. مجھے بتا گھر کی پاک چیز کون سی رہ گئی؟ علی کے نعرے لگا لینا آسان ہے، شیعت علی کے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، شیعت علی کے پیچھے چلنے کا نام ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بہت مہربانی. شیعت علی کے پیچھے چلنے کا نام ہے. علی ہو کے ذرا دیکھ رسول کے پیچھے کیسے چلتا تھا. کسی نے پوچھا یا علی آپ رسول کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کہا میں رسول کے ساتھ ایسے زندگی گزارتا تھا، ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے. میں ایسے رہتا تھا جیسے بھئی میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں، نبی ہو یا امام، وہ لباس علم میں آتا ہے یا نہیں؟ ہمارا آپ کا عقیدہ، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، ہمارا آپ کا عقیدہ ہے نبی ولو کان صبیا، الامام امام ولو کان صبیا. نبی چاہے بچہ ہی کیوں نہ نبی ہوتا ہے، امام چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو امام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب لباس علم میں آتے. تو اگر لباس علم میں آ کر بھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ رسول کے ساتھ ایسے رہے جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. تو علی تو یہ خیال کرے علی والا خراٹے لے کے سوئے. اسی نہیں جانا تو جانا کی نے جنت. جنت جیسے ماں کی جاگی ہے. ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا، جنت جن کے لیے لکھ دی ان کی ہے نہیں؟ ہے یا نہیں؟ کسی کی بات چھوڑے، ہماری کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، حدیث پیغمبر بھی ہے، عقیدہ بھی ہے. جوانان جنت کون ہے؟ سردار جنت کون ہے؟ مالک جنت کون ہے؟ اللہ نے کنہیں جنت دی؟ کون جنت کے سردار؟ کون جوانان جنت کون ہے؟ حسنین شریف ہے نا، وہ فرماتے ہیں جس نے ہماری نماز کو ہلکا سمجھا وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکے گا. اللہ آپ کو سلامت رہے. جنت تو دور کی بات ہے، شفاعت کہتے ہیں، شفاعت نہیں پا سکے گا. جو نماز کو ہلکا سمجھے، ہلکا سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں اللہ آپ کو سلام. ہلکا کا معنی یہی ہے نا، ٹائم پہ نہیں پڑھی،
اچھا پڑھ لینے، اچھا پڑھ لینے، اور پڑھ لینے، نماز کتنے جا رہی ہے؟ یہ ہلکا، ہاں جو ہلکا سمجھے اسے شفاعت آل محمد نہیں، تو جو پڑھے ہی نہ۔ اور پھر کہے کہ اسی نہیں جانا تو کی نہیں جانا؟ لگتا ہے ایسے ہے کہ دہشت گرد ہے، غنڈہ ہے، غنڈہ گری، جیسے دنیا میں قبضہ کرتے ہیں یہ سمجھتے کہ ہم وہاں بھی اہل بیت کو ترا لیں گے، ڈرا لیں گے۔ کیسی نہیں جانا تو پھر جانا کی نہیں ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں ہم تو شفاعت بھی نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے، تو جو نماز پڑھے ہی نہ۔ بھائی یہ مجالس جہاں دوسروں کو بتانے کے لیے، اپنا دین سمجھانے کے لیے ہے، وہاں خود بھی دین سمجھنے کے لیے ہے یا نہیں؟ جہاں دوسروں کی اصلاح کرنی ہے وہاں اپنی، گھبرا تو نہیں گئے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن دیکھیں نا یہ اللہ کا کرم ہے، اس رنگ سے بھی بات سن لیجئے بھائی، یہ اللہ کا کرم ہے، واقعاً اللہ کا کرم ہے، لطف الہی ہے کہ اگر ہم جنت کے لالچ میں بھی عبادت کریں تو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ لطف نہیں ہے؟ اچھا اگر جہنم سے ڈر سے کرے تب بھی وہ کہتا ہے قبول ہے، کہتا ہے نا، کبھی رد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جہنم کے ڈر سے پڑھ تب بھی قبول، جنت کے لالچ میں پڑھ تب بھی قبول۔ لیکن علی سے پوچھ، علی کیا کہتا ہے؟ محبتک تمن للجنہ، اللہ علی تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، ولا خوف للنار، نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے تو لائق عبادت ہے۔ محبتک تمن للجنہ، تمہیں تم علی سمجھ میں آئے گا، کبھی کوئی زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھ کے دکھا جس میں نہ تجھ سے جہنم کا ڈر ہو اور نہ جنت کا لالچ ہو، پڑھ کے دکھا، تجھے پتا چل جائے گا کہ علی کیا ہے۔ علی کی ہر نماز ایسے تھی، تیری تو ایک بھی نہیں ہو سکتی۔ علی کی ساری عبادتیں جنت کے لالچ میں نہیں تھی، جہنم کے ڈر سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ اللہ تو لائق عبادت۔ علی جس اللہ کو لائق عبادت سمجھے تو علی والا اسے لائق سجدہ ہی نہ سمجھے، ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جو مجھے ٹائم دیا گیا، میری نگاہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، چونکہ میرا ٹائم پہ نگاہ ہے، جو مجھے ٹائم دیا گیا میں اس پہ ختم کر دوں گا۔ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، خصوصاً چونکہ میں مندرہ والے رہتا ہوں وہاں زیادہ ذمہ دار ہے۔ اور جی کی کریے، ڈیرے دے کم ہی بڑے ہیں، چائے بھی نہیں، دودھ بھی کرنا ہے، چارہ بھی لانا ہے، فلان بھی کرنا ہے، فلان۔ خدا کی قسم وہ کیسا مومن ہے جس کے پاس ایک سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں، مانگتا اللہ سے جنت ہے، کہتا ہے اللہ جہنم میں نہ جاؤں، جہنم میں جانے کے لیے اور بتائے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو سلام۔ جہنم میں جانے کے لیے اور بتائے نہیں، آپ ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن علی کہتا فزت برب الکعبہ۔ میں بات آگے بڑھاتا اور میں نے آگے لے جانی تھی، لیکن چونکہ مجھے میرا خیال ہے ایسا سلسلہ ہو گیا، میں اب 2-4 جملے مصائب کے پھر زندگی کی بات آگے بڑھا دیں گے۔ فزت برب الکعبہ، اللہ اے رب کعبہ تیری قسم علی کامیاب ہوا۔ میں کہوں گا علی آپ کے لیے بڑا آسان تھا،
آپ نے اعلان کیا آپ کو ضرب لگی مسجد میں، لیکن ذرا آنا حسین کی طرف، 1.5-2 منٹ مسائل میں، زیادہ مسائل نہیں پڑھوں. آپ کو ضرب لگی ہے مسجد میں، آپ اکیلے، آپ کے سامنے کوئی لاشیں نہیں تھے، لیکن آج ذرا کربلا میں جب حسین کو ضربیں لگ رہی تھیں تو اطراف میں کتنے لاشیں پڑے تھے. روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا علی کو اٹھا کے لے جایا گیا نا، جب گھر کے قریب پہنچے تو نحیف آواز، زخمی ہو چکے تھے، نحیف آواز میں کہا حسن بیٹا مجھے یہاں رکھو. رکھ دیا. بابا جی بیٹا ان لوگوں کو واپس چلے جائے، اجرکم اللہ. کب بابا کیوں؟ کہا بیٹا تو جانتا نہیں ہے اندر تیری بہنیں اور میری بیٹیاں ہیں، جب اس حالت کو دیکھیں گی وہ رو پڑیں گی. میں علی برداشت نہیں کرتا کہ ان کے چیخوں کی آواز ان کے کانوں تک آئے. لیکن ذرا حسین کی عظمت کو تو دیکھیے، یا عظمت سجاد کو دیکھیے. ہاں سب سے بڑا ظلم سید سجاد سے پوچھئے نا، کیا وہ یہی کہیں گے کہ ننگے سر پھوپھیاں ہوں، بازار اور دربار ہوں؟ یزید نے بھی یہ سوال کر لیا تھا نا جناب ثانی زہرا سے کہ حسین کی بہن بتا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ آپ نے نہیں کہا کہ جب عباس کے بازو کٹے، آپ نے نہیں کہا جب اکبر کا سینہ چھل نہیں ہوا، آپ نے نہیں کہا جب قاسم تقسیم ہو گیا، آپ نے نہیں کہا جب اصغر کا گلا کٹا، آپ نے نہیں کہا جب میرے بھائی حسین کے گردن پہ خنجر کے وار ہوئے. نہیں کہا سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہو رہی ہے کہ میں علی کی بیٹی اور تجھ سے ہم کلام. امام سجاد سے جب پوچھا، آخری جملہ اس پہ ختم کر رہا ہوں، امام سجاد سے جب پوچھا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو آپ نے ایک شہر کا 3 دفعہ نام لیا، الشام الشام الشام. انا للہ و انا الیہ راجعون.